السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان ٹی وی کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد عباس سید صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر ایڈیٹر، سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور نہایت خوبصورت شاعر۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ایک تو کل میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا، اور میاں نواز شریف نے وہاں صنعت کاروں اور تاجروں کے نمائندوں سے کچھ اہم باتیں کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو غزہ کی صورتحال ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اسرائیل نے غزہ پہ چڑھائی کی تھی یہ کہہ کے کہ وہ حماس کا خاتمہ کرے گا، مگر اب جو کارروائیاں ہیں وہ صرف غزہ تک محدود نہیں رہیں، بلکہ ان کا رخ جو ہے وہ مغربی کنارے کی طرف مڑ گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ فلسطین اس وقت، یہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کا جو ہے وہ نام و نشان مٹانے کے درپے ہے، اور تمام جو فلسطینی ہیں ان کو فلسطینی علاقے جن کو کہا جاتا ہے فلسطینی ٹیریٹری، وہاں سے ان کو نکال باہر کرنے کی اس وقت منصوبہ بندی جو ہے وہ کیے ہوئے ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کر رہا ہے۔ تیسرا ایشو جس کے اوپر ہم کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس وقت ہوا بات کرنے کا، وہ ہے ڈیفنس میں جو واقعہ پیش آیا۔ ہم کس قسم کے بیمار جو ہے وہ رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض اوقات۔ یہ روزانہ ہوتے ہیں ایسے واقعات، اس طرح کے معاملات، لیکن جب کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، بڑا سانحہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو ہوش آتا ہے اور پھر وہ جاگتے ہیں غفلت کی نیند سے۔ لیکن کیا یہ جو صدباب ہے اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے، جس قسم کے رویے، جس قسم کی جو ہے وہ اقدار کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت ریاست، کیا ہمیں اس کے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کرنے چاہیے؟ تو یہ آج کے موضوعات ہیں جس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی، آپ سنائیں۔ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر کل میاں نواز شریف تشریف لے گئے لاہور چیمبر آف کامرس۔ جی جی۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایکچولی تو مقصد یہ نظر آتا ہے بظاہر کہ وہ صنعت کاروں اور تاجروں کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے، ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر وہ وزیر اعظم بنے یا نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تو وہ کیا اقدامات جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ لیکن کچھ جو نقاد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محفل جو سجائی گئی تھی یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے سجائی گئی تھی، ان کو کل باقاعدہ متعارف کرایا گیا ہے، جو صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، ان سے۔ آپ کا یہ مراد ہے؟ نہیں، ایس سچ میں اس کو یہ نہیں کہتا، ان کا تاجروں سے جو ان کا تعلق ہے یا رابطہ ہے وہ بہت پرانا ہے۔ جی جی۔ وہ مقبول ہیں اپنی پالیسی کی وجہ سے، اپنی اصلاحات کی وجہ سے، تجارت میں ان کا ایک بڑا رول ہے۔ جی جی۔ اور اسے تجارتی وزیر اعظم بھی کہا جاتا ہے، جی جی رہا ہے کہ وہ اس قسم کے، اور تاجر کو نہ بنائیں، ان کے خلاف ایک بڑی مہم چلی ہوئی ہے تھی۔ بہرحال آج کے جو حالات ہیں پاکستان کے، ان کے تحت یہ ضروری تھا کہ تاجروں کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم کو بھی راستہ دکھایا گیا ہو کہ آئندہ آپ نے یہاں سے آغاز کریں، صنعت کاروں کو لے کر چلیں، یہی لوگ ہیں۔ اور انہیں ایک وہ دیا ہے بہت بڑی، انہیں وہ دی ہے ایک اپنی ریلیف یا کیا کہتے ہیں، انسینٹیو دیا ان کو۔ نہیں، ایک اور بات ہے ان کی، تاجروں کے لیے کالا دھن سفید کرنے کا ایک موقع دیا ہے، جو صنعت لگائے اس کے لیے ایک اور لفظ ہے، بہرحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ انہیں دیا ہے۔ وہ تو ایمنسٹی اسکیم ایمنسٹی اسکیم تو ایک ریگولر اور ایک لبادہ ہے نا، اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ کالا دھن سفید کرنا، مطلب انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے صنعت کاروں اور تاجروں سے کہا ہے فکر نہ کریں، جیسے ہماری حکومت آئے گی اور ہم آپ کو موقع دیں گے، جو بھی آپ کالا دھن جو ہے وہ سفید کرنا، جو آپ نے پیسہ ٹیکس کی شکل میں بچایا ہے اور ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ پیسہ کم از کم سامنے آنا چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ایک دوست تھے انڈیا سے مرحوم، وہ بہت بڑے جرنلسٹ تھے، کلدیپ نیر صاحب، جی جی، تو وہ کلک رہا ہے ہمیں کہ ان کا نام نائر چھپتا رہا ہے، وہ گلا شکوہ کرتے رہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ وہ مجھے سناتے تھے کہ ایک واقعہ کہ جب میں سوئٹزرلینڈ میں سفیر بن کے گیا تو اس زمانے میں مجھے دعوت دی گئی بینک کے پریزیڈنٹ کی طرف سے، سوئٹزرلینڈ کے بینک پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ کھانے پر تشریف لائیں،
تو کہتا وہ سارے بینکار تھے, پریزیڈنٹ بھی موجود تھا, تو میں گل مل گئے, ہماری سٹنگ رات گئے ہوئی, جب پینے پلانے کی محفل سجی, اور تو میں قریب آ گیا اور گپ شپ کا ماحول بنا, تو میں نے ایک سوال داغ دیا کہ جناب یہ جو اتنا غلغلہ اٹھا ہوا ہے انڈیا اور پاکستان کے جو بیوروکریٹ اور سیاستدانوں کی کالا دھن آپ کے بینکوں میں موجود ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بینک کے پریزیڈنٹ نے لیپ ٹاپ پر وہ انگلیاں گھمائیں, دیکھا اور کیلکولیٹ کر کے انہوں نے کہا یار میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ہمارے پاس کتنا ہے, لیکن اسے ڈیوائیڈ کریں تو یہ انڈیا کا اتنا بنتا ہے. تو پاکستان کے مجھے یاد رہ گیا, انہوں نے کہا تھا کہ فی کس پاکستانی کو بیوروکریسی, سیاستدان اور تاجروں کا جو پیسہ یہاں موجود ہے وہ تقسیم کرے تو فی کس پاکستانی ہر شہری کو 10 لاکھ روپیہ مل سکتا ہے. تو یہ پیسہ آنا چاہیے. نواز شریف کا یہ اقدام اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں, یہ جو انہوں نے لیا ہے کہ ان کا پیسہ سامنے تو لائیں. نہیں, یہ ظاہر صاحب میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں میرے ہمارے ہاں 10 ایمنسٹی سکیمز دی گئی ہیں پچھلے 15-20 سال. تو آپ کا سٹانس ہے کہ یہ پیسہ باہر نہیں آئے گا؟ نہیں, جنرل مشرف کے دور سے لے کے 2001 سے اور اب تک پچھلے 20 سالوں میں کل کم از کم 8 سے 10 ایمنسٹی سکیمز دی گئی. مقصد یہ تھا کہ یہ جو کالا دھن جمع ہو جاتا ہے اس کو وائٹ کیا جائے. وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے, سال ہر سال بالکل دولت اکٹھی کرتے ہیں, پھر 5 یا 3% دے کے اپنا کالا دھن سفید کراتے ہیں, اور وہ پیسے کو جائز, سن لیں میری بات, میں سن رہا ہوں بالکل. اب جو لوگ ریگولر ٹیکس پے کرتے ہیں 30 یا 35%, وہ تنخواہ دار ہوں, وہ بزنس مین ہوں, بالکل ان کا کیا قصور ہے؟ پھر وہ بھی یہی کریں کہ وہ ٹیکس نہ دیا کریں, انتظار کیا کریں کہ 4-5 سال بعد ایمنسٹی اسکیم آئے گی, اس میں اپنا کالا دھن سفید کرائیں اور پھر عیاشی کرتے رہیں. اچھا, انہیں اور بڑی سہولیات میسر ہیں, جو صنعت کار ہیں, بڑے لوگ ہیں, بااثر ہیں, ان کے پاس ایک اور ہوتا ہے کہ یہ جب فیکٹری لگاتے ہیں ایک فیکٹری وہ تباہ کر دیتے ہیں, اسے بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, پھر یہ ری شیڈولنگ جو قرضے ہوتے ہیں یا قرضوں پہ قرضے کا جو ایک رواج ہے, اور وہ سارا پیسہ ان کا جو ایک فیکٹری یا ایک کارخانہ یا ایک صنعت ان کی بینکرپٹ ہو گئی ہے یا ڈیفالٹ ہو گئی ہے تو دوسری کے لیے اس نے قرضہ لے لیا اور وہ اسے ریلیف مل گیا اس میں. یہ غریب کو تو نہیں ملتا, یہ کروڑوں کا سبسڈیز ملتی ہیں. ہاں سبسڈیز ملتی ہے. 2660 یہ ان کا ایک اس سے بھی بڑا جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑا ایک واردات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور نواز شریف صاحب کو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا انتظام کرے جب یہ پیسہ باہر لائے کھل کے. دیکھیں نا ظاہر صاحب, دیکھیں فیکٹریاں لگیں گی, روزگار ملے گا, دیکھیں نا سرکولیشن ہوگی. دیکھیں نا صرف روزگار نہیں ملتا, وہ بھی دولت کمائے گا. لیکن یہ بات غلط ہے, آپ ایک دفعہ ایمنسٹی اسکیم دینی ہے, ایک دفعہ دیں, لوگوں سے کہیں کہ اس کے بعد ایمنسٹی نہیں ملے گی, ہم ڈنڈا چلائیں گے, جو پکڑا گیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے, جس کے پاس کالا دھن ہے وہ ایک دفعہ سفید کروا لیں. وہ تو یہ کچھ لوگ کروا لیتے ہیں. یہ تو انہوں نے انتظام کر رکھا ہے. اب میں ابھی اتنا بڑا واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں کلدیپ نیر صاحب کا. مقصد ہے کہ ان کا پیسہ باہر سے لانا ہے یہاں کسی طریقے سے. وہ پیسہ اب سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے نکل گیا, کہیں اور چلا گیا ہے. وہ اب دبئی اور لندن اور سنگاپور جہاں بھی موجود ہے باہر ہے, ہانگ کانگ کی پراپرٹیز میں چلا گیا. بٹ صاحب میری مراد یہی ہے کہ پیسہ ان کا سیو ہے. وہ پیسہ نہیں لائیں گے پاکستان, وہ نہیں لائیں گے. وہ اگر نہیں لائیں گے تو ان کا نکالنے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. وہ دیکھیں نا, انڈیا میں مودی نے بڑا شور مچایا کہ $200 ارب باہر پڑا ہے انڈینز کا, واپس لائیں گے. ایک آنا واپس نہیں لا سکا ابھی تک, کیونکہ آپ نے ثابت کرنا ہے. پہلے ڈنڈے سے تو نہیں آ سکتا یہ. میں اس کا بھی قائل ہوں کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا, اعتماد میں لیا گیا ہے, یہی ہوتا ہے ایک طریقہ. وہ سیانے کہتے ہیں نا, پیسہ دینا بیوقوفی اور نکلوانا حکمت. ظاہر صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اسپیشل اکنامک زون بنائیں, وہاں ٹیکس چھوٹ دے دیں, وہاں آپ لوگوں کو انسینٹو دے دیں کہ وہ جو غریب علاقے ہیں پاکستان کے وہاں پہ انڈسٹریل زون بنائیں, اسپیشل اکنامک زون, انڈسٹری لگائیں. جو وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے آپ کہیں گے جی ہم نہیں پوچھیں گے ان سے. یہ تو ہے طریقہ. لیکن اگر آپ یہی کرتے رہیں گے ہر 2 سال 3 سال کے بعد کہ جی آپ نے جو ہے وہ, بہرحال مجھے تو بڑی صاحب اس کا انداز ٹھیک لگا ہے کہ جو انہوں نے سب کے لیے کہہ دیا ہے کہ آئیں لگائیں اور میں نہیں پوچھوں گا کہاں سے آیا پیسہ, آپ لگائیں. مجھے اگر اقتدار ملا تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ایک مطلب ایک انہوں نے ایک چھوٹ دی ہے کہ پیسہ لائیں, پیسہ آئے گا, پیسہ سرکولیٹ ہوگا تو یہ خوشحالی کی منزل کی طرف چلے, رواں دواں ہوگا. عوام کو ریلیف ملنا چاہیے کسی بھی صورت. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی لاہور چیمبر کے صدر رہے ہیں. بالکل, ان کا بڑا شریف خاندان کا بڑا پرانا تعلق ہے لاہور چیمبر سے, ان کی بڑی رابطے ہیں. میں پہلے کہہ چکا, تاجر جو ہیں وہ تو ان کی ایک خاص کانسٹیچوئنسی ہے, ان کی کمیونٹی ہے, بالکل ان کی اپنی کمیونٹی ہے. اپنی وہاں جا کے وہ ویسے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. خود صنعت کار ہیں. ہاں بالکل, صنعت کاروں سے وہ اندر کی سمجھتے ہیں, ان کی سائیکولوجیکل وہ ان کو سمجھ ہے, نفسیاتی طور پر انہوں نے ایک وار کیا ہے, فلر دیا ہے کہ آئیں لائیں پیسہ, اور ممکن ہے اس پر چل پڑے, یہ کام نکل آئے. اور اگر انہیں اقتدار ملے, اب تو صدر نے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف آئیں, میں ان سے میں حلف لوں گا جی, انہوں نے کہا میں بیانی ذمہ داری پوری کروں گا. یہ تو ایک غیر جانبدار صدر کے منصب کا تقاضا ہے جو انہوں نے کہا ہے. ویسے وہ ہے نہیں, لیکن جیل میں کوئی ناراض ہو جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں ویسے بھی وہ انہوں نے جیل میں کسی کو ناراض کرنے کی, انہوں نے ویسے یہ بھرم کبھی بھی برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کی صدر صاحب نے غیر جانبداری کا. وہ انہوں نے ہمیشہ بہیو کیا ہے ایز پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی. نہیں یہ تو آپ کا ایک متصبانہ ایک تجزیہ ہے, ان کا عمل ہے, یہ طرز عمل ہے ان کا. نہیں یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ نے بٹی صاحب کو تھوڑا سا تعصب سے کام لیا ہے, یہ باعث انالیسس مجھے ایسے لگ رہا ہے. میں نے صدر عارف علوی کا جو رویہ ہے اس پہ بات کی. دیکھیں میں نے جو حالات ہیں موجودہ یا اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں تو اس کو میں نے وہ کوشش کر رہے ہیں خود کو غیر جانبدار ثابت کرنے کی یا ظاہر کرنے کی. میں مان لیتا ہوں, ظاہر کرنے کی کوشش, آپ کے کہنے میں مان لیتا ہوں. اور میں نے جب سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے تب سے میری نظر ہے کہ کہیں وہ بڑا کوئی ایسا ریلیف یا کوئی ایسی بات کرے تو میں آپ سے اس پروگرام میں نشاندہی کروں کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا, تو اس پر پروگرام کریں گے. اچھا سر یہ بتائیں, یہ جو غزہ میں کل اسرائیل نے کہہ دیا ہے, آج بھی اور کل بھی پیمفلٹ گرائے ہیں, اور خان یونس جو کیمپ ہے جنوبی غزہ میں, لوگوں سے کہا ہے کہ اس کو خالی کر دیں. تو یہ پہلے اس نے کہا کہ جی شمالی غزہ خالی کر دیں, لوگ وہاں سے جنوبی غزہ گئے, اب وہ کہہ رہا ہے جنوبی غزہ خالی کریں. اس کے ساتھ جو ویسٹ بینک ہے, مغربی کنارہ ہے, وہاں پہ بھی اس نے کہہ دیا کہ یہ جگہ خالی کر دیں. غزہ شہر کا جو مغربی حصہ ہے اس پر اس نے قبضہ کر لیا, مکمل کر لیا, کنٹرولڈ. اور اس نے تمام ہسپتالوں, انڈونیشیا ہسپتال ہے وہاں ایک, اس پر اب تازہ حملہ کیا ہے, اس پر قبضہ کر لیا, گھیرے میں لے لیا. الشفا ہاسپٹل تو پورے تباہ کر دیا ہے, ہسپتال سارے. اور دیکھیں 80,000 عمارتیں جو ہے ملیہ میٹ ہو چکی ہیں. بالکل ایسے 80,000 سے زائد عمارتیں. دیکھیں ایک گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں, ان کا کیا بنا ہوگا. کل مسجد پہ جب بم گرتا ہے, جب ملبے کا ڈھیر عمارتیں بن گئی ہیں تو باقی کیا ہوگا. کل مسجد پہ حملہ کیا, 50 نمازی شہید ہوئے, مجھے یاد ہے, وہ نماز پڑھ رہے تھے. بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے, یہ مسجدیں نہیں رہی. اسرائیل نے ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا وہ زمانہ, ہم تو بعد میں پیدا ہوئے, ہٹلر کے جو ظلم تھے نا, اس کی یاد تازہ کر دی ہے اسرائیل نے. ہٹلر سے بھی آگے نکل گئے ہیں بہت. اس نے تو پھر بھی کہیں انہیں کچھ ریلیف دیا تھا, لیکن انہوں نے کوئی ایسی افتاد بن کے پڑے ہیں, ایسی قیامت ٹوٹی ہے ان نہتے مظلوم فلسطینیوں پر جن کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے دنیا میں بظاہر کوئی. کل ایک آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں, کل جو جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے وزیر اعظم, وہ کینیڈا کے وزیر اعظم, وہ کھانا کھانے ایک ریسٹورینٹ میں گئے. وہاں لوگ جب ان کو پتہ چلا ٹروڈو یہاں آیا ہوا ہے تو وہ ریسٹورینٹ کے باہر جمع ہو گئے. انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے لگانے شروع کر دیے اور ٹروڈو کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے. بالکل. اور کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. بالکل. یہ تو, اور اس کے بعد اس کو ریسٹورینٹ سے جانا پڑا. جو کینیڈا کے کھانا کھائے بغیر, پاکستان ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا, یا انڈیا ہوتا تو کوئی اور عمل ہوتا, وہاں پہ ڈنڈا چلتا. لیکن کیونکہ ظاہر ہے کینیڈا یہ تھوڑے سے سویلائزڈ, وہ تھوڑا سا وہ اور تھا, سو کالڈ سویلائزڈ, سو کالڈ, تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اچھا یہ بھٹی صاحب آپ نے صحیح جسٹن ٹروڈو کی بات کی ہے, تو میں امریکی صدر کی اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر خارجہ جو ہے ان کے بلنکن, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کی نظریں امریکہ کے صدر پر ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو مجھے بڑی ہزیمت کا سامنا ہے کہ امریکی صدر کا جو سٹانس ہے فلسطین کے اس میٹر پر وہ بہت خوفناک ہے.
اسے اس کو اور کچھ تھوڑا سا بٹرے کیا ہے, پسپائی اختیار کی ہے اس نے. آپ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا, اور وہ امریکی وزیر خارجہ نے یہ دلیل دی ہے کہ ہم نے اسے یہ کہا ہے, اس سے روکا ہے, اس سے روکا ہے, اس سے روکا ہے. ہم نے کہا ہے کہ جنگ بندی کریں. پیچھے ہٹ جائے, جب اسرائیل اس کی بات نہیں مان رہا, ہاں. ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا؟ ہم نے بس سیدھی بات ہے, آپ کی اشیر بات کے بغیر اسرائیل یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کا سٹانس کا بدلنا ہی پریشر تو ہے نا سر, پریشر تو ہے, یہ مظلومیت کی جیت ہے. نہیں پریشر تو ہے, لیکن آج وہ مدد دیکھیں نا, اسلحہ اور بارود آج بھی دے رہا ہے, وہ پیسے آج بھی دے رہا ہے, بند کرے. دیکھیں نا اگر یہ بھی جیت, میری سنیں بات, یہ بھی جیت ہے. امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوئے تو ایک عرصہ ہو گیا نا, جی جی, بظاہر تو انہیں شکست جو آپ سمجھتے ہیں, لیکن جیت ہے کہ دنیا انہیں مظلوم اور ان کی فتح قرار دیتی ہے. تو یہ ایک جیت ہے. اس تناظر میں دیکھیں کہ مظلومیت کا جو حق گوئی کا یا حق اور باطل کا جو مارکہ ہے, اس میں حق جو ہے وہ جیت رہا ہے. جی جی, جو بیانیہ ہے وہ مر رہا ہے ان کا. انہیں دہشت گرد قرار دینے کا جو بیانیہ اختیار کیا گیا تھا, امریکہ اس سے بٹرے ہو گیا ہے. اس سے اب اپنے پڑے ہوئے ہیں وہ, اس سے اچھا سر ٹائم ہمارے پاس اب کم رہ گیا ہے. یہ جو ڈیفینس میں واقعہ ہوا ہے, اس پہ اگر آپ ایک آدھ منٹ میں روشنی, یہ کس طرح کے بیمار ذہنی رویوں, یہ جو دولت کی رونت ہے, یہ جو میں یہ تو نہیں تکبر ہے کہوں گا دولت کہ کا, ان کے نعوذ باللہ اور ان یہ کے جو حرام والدین کا قصور ہے, اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے نکل آتے ہیں. یہ جو حرام کے نہیں, یہ حرام کا جو پیسہ ہے سوسائٹی میں آ رہا ہے, لوگ ڈیفینس میں گھر بنا کے سمجھتے ہیں کہ اب وہ کسی اور سیارے پہ منتقل ہو گئے. یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں, یہ جو عام لوگ ہیں, یہ کیڑے مکوڑے ہیں, ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. بالکل. ہمارا اصل میں قانون جو ہے اس کی بھی اس میں جو تفریق ہے, طبقاتی تفریق ہے, کہ با اثر آدمی کو ہاتھ نہیں ڈالتی, بالکل, اور بے اثر لوگوں کو پکڑتی ہے بلا وجہ. ایسے ہی. اب نو عمر لڑکوں کو گاڑی چلانے کا کیا اختیار ہے؟ نہیں مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے نا, واقعی نہ ہوتا کوسچن تو یہ ہے کہ 14-15 وہ سال کیسے آ گیا مارکیٹ میں, کیسے آ گیا, اور ڈیفینس جیسے علاقے میں جو ہمارا ساری کیمرے ہر چیز دیکھ رہی ہے, کیا نہیں پتا تھا سارجنٹ کو, وارڈن کو نہیں پتا تھا؟ اسی وقت وہ وائرلیس چلتی, اسے پکڑ لیتے, یہ واقعہ نہ ہوتا. یہ معاملات جو ہیں دیکھا جائے, یہ پولیس کی جو ہے وہ ناکامی ہے, صریحاً پولیس اس میں ناکام رہی ہے, اور سی ٹی او کو ریزائن کرنا چاہیے اس پر کہ آپ نے, اب وہ بتا رہے ہیں, دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے 900 پتہ نہیں کتنے ہزار کے قریب میں نے نوجوان پکڑے ہیں بغیر وہ جو ہمارے جو حکمران ہیں, ان کو جگانے کے لیے چند لوگوں کی زندگی کی قربانی ضروری ہے. جو کام روٹین میں ہونا چاہیے, مطلب پتہ ہے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے نہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, نہ آپ کا شناختی کارڈ بن سکتا ہے, نہ اس کا سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے, اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے, وہ بندہ کیا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو لیڈ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں نا, اچھا اس دن واقعہ ادھورا رہ گیا تھا, میں پھر گوش گزار کروں گا کہ غلام مصطفیٰ کھر تھے گورنر ہمارے, تو وہ یو کے میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کئی سال دھکے کھاتے رہے, نہیں ملا انہیں ڈرائیونگ. یہاں وہ ڈرائیونگ کرتے تھے, ڈرائیونگ یہاں 140 کی یعنی 160 کی سپیڈ میں وہ جا رہے ہیں, یہی ہے نا کلومیٹر میں دیکھا جائے تو. وہ جس طرح وہ, اور بھٹو صاحب اسے پسند بھی اس لیے کرتے تھے کہ وہ ڈرائیور تھے. یعنی پاکستان کے معیارات جو ہیں ڈرائیونگ کے بدل جاتے ہیں. جی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے جو ڈرائیور تھے, وہ سابق صدر جو ہیں فاروق لغاری مرحوم, وہ ہوا کرتے تھے, وہ گاڑی چلایا کرتے تھے ان کی. ہاں وہ دیکھیں, یہ معیارات بدل جاتے ہیں, لہٰذا یو کے میں وہ دیکھتے ہیں, دھیان رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کی ڈرائیونگ کرتا ہے, اس کا ذہنی توازن کیسا ہے, اس کی توجہ کس طرف ہے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ بس چلا لی اسٹیئرنگ پر, بچہ بھی بیٹھ جائے 7 سال کا, میرے کزن کا بیٹھ جاتا ہے, وہ چلاتا ہے گاڑی. ظاہر صاحب حالت یہ ہے کہ ون وے کی خلاف ورزی کر کے آ رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل یا گاڑیوں والے, آپ اگر سامنے کھڑے ہوں تو وہ آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں, اس بات کا احساس کریں کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں, وہ آپ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں کہ یہاں کیوں کھڑے ہو. اول تو والدین کو چاہیے تھا کہ ہمارا بچے کا ٹیمپرامنٹ یہ ہے, غصے والا ہے, جوشیلا ہے, اور یہ اسے گاڑی نہ دیں. اور جو واقعہ ہوا ہے, پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کی جھڑپ ہوئی ہے, خواتین کا پیچھا کیا, اور اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ اب آپ لوگ ڈیفینس میں گاڑی نہیں چلا سکتے. یعنی ڈیفینس اس نے اس کا ہو گیا. جی کیونکہ ٹھیک ہے نا, جو حرام کا پیسہ ہے
جو بھی ہے وہ اس ظاہر کے ہے لیے یہ قابل مذمت کام ہے. تو یہ اس میں ساری ایجنسیاں, سارے قانونی ضابطے, قاعدے, قوانین, اور دیکھیں کس طرح اس نے ہٹ کیا ہے. 70 فٹ کرمنل ہے وہ, یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, کرمنل ہے نا, کرمنلز. مطلب میرا پلان کر کے اس کچھ کی دن گاڑی پہلے کو ہٹ کیا ہے. میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا کہ میرا ایک دوست آیا باہر سے, تو وہ ڈیفینس میں رہنے لگا. کچھ عرصہ بعد میں نے پوچھا اب کہاں رہائش ہے؟ کہتا یار میں نے ڈیفینس چھوڑ دیا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے شاہ جی وہ میں وہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ہم بچوں کے ساتھ گئے کھانے کے لیے, وہاں ایک لڑکی اغوا کر لی گئی اور کسی نے نہیں اسے نہیں کی, کیونکہ گن تھی اس کے ہاتھ میں. تو اس نے وہ کیفے میں آ کے جناب سر عام لے کے چلا گیا. تو اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نہیں رہنا, اور محلے میں رہنا شروع کر دیا. دیکھیں یہ نوبت نہیں آنی چاہیے, یہ رویے نہیں پنپنے چاہیے کہ جس ایک پوش ایریا ہے اس کا ایک کردار والے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے, جن کے بیہیو سے پتہ چلے, ان کے کردار سے پتہ چلے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں. تہذیب اور جو ہے نا وہ تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتی. یہ جو دولت کا جو تکبر ہے نا, بالکل ظاہر صاحب کہ ہمارے پاس 2 ارب یا 4 ارب آ گیا. اب جو پاکستان کے عوام لوگ ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہمارے قدموں کے نیچے ہیں. ہم جو ہے وہ پولیس کو, ہم جو ہے عدالتوں کو, ہم اس سسٹم کو پیسے دے کے جو مرضی کر لیں نکل سکتے ہیں. مجھے تو جس طرح کی یہ ویو چلی ہے اس نوجوان نے جو کیا ہے, مجھے تو اب پوش علاقوں کے سبھی نوجوانوں پر مجھے شک گزرا ہے کہ ان کے ٹیسٹ لیے جائیں, یہ ووٹ نہ ڈلوایا جائے ان کو, کیونکہ قوم کا یہ نوجوان ہی اب ووٹ ڈالتے ہیں, نکلیں گے اور پاکستان کا حشر کر دیں گے. یہ ایسے لوگوں کے ظاہر صاحب ہمارا پروگرام جو ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین آج ہم نے 3 موضوعات کو ڈسکس کیا. ظاہر صاحب نے اپنی رائے دی, غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بھی, میاں نواز شریف کا جو دورہ تھا لاہور چیمبر کا اس کے حوالے سے بھی. لیکن جو سب سے افسوسناک واقعہ ہوا ہے لاہور میں, ڈی ایچ اے میں, جو لاہور کا سب سے پوش ایریا ہے, سب سے امیر علاقہ ہے, وہاں پر, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ جو اپنی عمارت کے تکبر میں مبتلا لوگ ہیں وہ اس عمارت کے نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ انسانی جانوں کو جو ہے وہ مطلب ان کو جو جان ہے وہ لی ہے. ان کے اس عمل کے نتیجے میں ایک پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے. 6 افراد جس میں 4 اور 6 سال کے بچے بھی تھے وہ اس حادثے کی نظر ہو گئے. اور محض جو ہے یہ ریچ یا غصہ کہ جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے, تو یہ جو رویے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خود کو مہذب معاشرہ بنانا چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو بھی اس طرح کے رویوں کی حوصلہ سکنی ہونی چاہیے, سدباب ہونا چاہیے, اس کو روکا جانا چاہیے. ورنہ ہم جو ہے پہلے ہی اخلاقی طور پہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں, بلکہ ہم نے لڑکنا شروع کر دیا نیچے کی طرف. اور اخلاقیات نام کی جو چیز ہے وہ آہستہ آہستہ دولت لوگوں کے پاس آ رہی ہے, پیسہ لوگوں کے پاس آ رہا ہے, لیونگ سٹینڈرڈ لوگوں کا بہتر ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اخلاقیات ہے, جو انسانی اقدار ہیں, وہ بھی تباہ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.